بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 10 جولائی 2024 کو ایک اہم فیصلہ دیا جو کہ طلاق شدہ عورت کو اس کے پتی کی طرف سے گزارا بھتہ دینے پر تھا۔ دراصل یہ تلنگانہ سے بلونگ کرنے والے عبدالصمد کا ان کی بیوی سے طلاق کے بعد خرچہ دینے کا معاملہ تھا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق خرچہ عدت تک نہیں بلکہ عورت کی دوسری جگہ شادی یا عمر بھر تک دینے کا حکم ہے۔ اس فیصلے کے بعد تو میڈیا کو جیسے ایک پسندیدہ کام مل گیا۔ ہاتھ آئے ہوئے افسر کو کیسے جانے دیتے؟ یہ فیصلہ اگرچہ سپریم کورٹ نے دیا، پارلیمنٹ میں نہیں پاس ہوا، مگر آج سے 5 سال پہلے پارلیمنٹ میں 3 طلاق بل پاس ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کو اگر UCC یونیفارم سول کوڈ سے جوڑ کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان جیسے سبھی قانونوں کا مائنورٹیز بطور خاص مسلم سماج پر اس کا برا امپیکٹ پڑے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ کہتے ہوئے سوال اٹھائے ہیں کہ جب کوئی رشتہ ہی نہیں رہا تو نان نفقہ یعنی خرچہ کیوں دیا جائے؟ ایک آدمی کو کس حیثیت سے کسی ایسے شخص کا ذمہ دار ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ اب شادی کے بندھن میں نہیں ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن قاسم رسول الیاس نے بورڈ کا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ ہے کہ جس شخص سے تعلق ختم ہو گیا وہ آدمی زندگی بھر مینٹین کرتا رہے، اس کو کس جرم میں مینٹین کرتا رہے، کس جرم میں مینٹین کرتا رہے؟ یہ بتائیے نا۔ جس آدمی سے رشتہ ہی ختم ہو گیا، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ازدواجی رشتہ، کس بات کی سزا دی جا رہی ہے اس کو کہ وہ تا حیات اس کو مینٹیننس دیتا رہے؟ تو یہ ایک طرف کا آپ کو نظر آتا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مرد کے ساتھ کچھ سزا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سزا ہے۔ حکم کو شریعت کے قانون کے خلاف ورزی، شریعت اپلیکیشن ایکٹ اور آرٹیکل 25 CRPC کے ذریعے دی گئی قانونی پروٹیکشن جو مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتی ہے کے خلاف فیصلہ ہے۔ چلو یہ اچھی بات ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقت رہتے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ کیا ہے، مگر اس سے پہلے 3 طلاق بل پر تو بہت لیٹ ہو گئے تھے۔ یہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا۔ ہمارے مسلم MPs اس کے خلاف دیش کے سامنے اس بل کی کمزوریاں اور ٹیم پر ہونے والے ظلم کو بہت اچھی طرح سامنے رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، جناب اسدالدین اویسی نے تو 3 طلاق بل پر بہت زبردست انداز سے اس بل کی کمزوریاں گنوائی۔ میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں جو پریامبل ہندوستان جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ گارنٹیز لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میڈم اسپیکر صاحب، مگر مولانا بدر الدین اجمل پہلے سوتے رہے اور جب موقع ملا سرکار کے سامنے مسلم پکش نہ رکھ پائے۔ آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ بدر الدین اجمل کون ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل قاسمی ایک لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین ہیں۔ جمعیت العلماء آسام کے اور اجمل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں۔ وہ اپنے صوبہ آسام میں کافی چیریٹی اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ دا مسلم 500 ویب سائٹ کے مطابق وہ دنیا کے 500 بااثر پرسنالٹی میں سے ایک ہیں۔ ان کی پارٹی آسام کی تیسری بڑی پارٹی ہے۔ وہ ڈھوبری ضلع سے 3 بار MP رہ چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس سیٹ سے بری طرح ہار گئی۔ ان کی ہار کی وجہ کو چیک کریں تو ان کے کچھ جذباتی جلد بازی میں دیے گئے بیانات ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں 3 طلاق بل پر بنا سوچے سمجھے بیان دیا تھا، جس میں مسلمانوں ہی کے ایک گروہ کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دے دیا، پھر پارلیمنٹ سے باہر جا کر پارٹی کے آفیشیل لیٹر ہیڈ سے معافی بھی مانگنے کا کام کیا۔ اب یہ پتہ نہیں یہ سب ایک ڈرامہ تھا یا اتفاق سے ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل گئیں۔ 3 طلاق بل جب پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا ان سے پہلے BJP کی لیڈر میناکشی لیکھی نے سرکار کا پکش رکھا، اپنی بات میں قرآن کی دلیل بھی دی۔ طلاق کو لے کر ہندوستان میں مسلم عورتوں سے کیا رویہ اپنایا جاتا ہے اور دوسرے مسلم دیشوں میں کس طرح ہوتا ہے، ان باتوں کا بدر الدین اجمل کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا۔
وہ اس کا جواب تو کیا دیتے، الٹا مسلمانوں ہی کے ایک گروہ کو پارلیمنٹ میں پورے دیش کے سامنے آتنکوادی قرار دے دیا، اور اس پر یہ بھی کہہ دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے سیلفی سیکٹر کو ٹیررسٹ قرار دے رکھا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ مسلم دیش جیسے کہ سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، قطر وغیرہ سیلفی ویوستھا پر عمل کرتے ہیں اور ان سے ہماری سرکار کی بہت اچھی ریلیشن ہے۔ تو کیا آتنکوادی دیشوں سے یہ ریلیشن ہے؟ پارلیمنٹ میں یہ بل نہ پاس ہو پائے، اس پر تو ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، مگر میناکشی لیکھی کو کہنے لگے آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ بدر الدین اجمل کے بیان کو سننے سے پہلے میناکشی لیکھی کا وہ بیان سنیں، اس کے بعد بدر الدین اجمل کا بیان سنیں گے، اور ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ایسی ہی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملتی رہیں گی۔ یہ اسلام کہتا ہے، اور اس اسلام جو دو سورہ ہے، چاہے وہ سورہ البقرہ ہے یا سورہ الطلاق ہے، ان دونوں کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ڈیورس نہیں ہونا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے کہ دونوں طرف کے بیچ میں صلح نامہ ہو سکے، اور صلح نامہ سے پہلے عدت پیریڈ کا انتظار کیا جائے، کیونکہ پروفٹ محمد خود طلاق کے خلاف تھے، تو انہوں نے اس کو ادھک سے ادھک عربک سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے مشکل بنانے کی کوشش کی، اور اس مشکل میں انہوں نے کہا پہلے آپ عدت کا انتظار کیجئے، عدت کے بعد صلح نامے کی بات کیجئے، اگر اس بیچ میں عورت اپنی اچھا ظاہر کرتی ہے تو میل ملاپ کیجئے، اور اس کے بعد تو ڈیورس ہی ختم، اور اس کے باوجود اگر یہ طے ہے کہ ڈیورس ہونا ہے تو دو گواہوں کو پیش کیجئے، اور اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ کچھ کر کے کسی بھی طریقے سے اس پرتھا کو سماپت کیا جائے۔ یہ جہاں تک وشے ہے طلاق کا، تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ حنفی ویوستھا، حنفی جورسپروڈنس کے تحت جس کے ماننے والے 70% لوگ بھارت میں ہیں، حنفی ہے، صفی ہے، مالکی ہے اور حنبلی ہے، ان چاروں ویوستھاؤں میں سے 70% بھارت کے لوگ حنفی ویوستھا کو مانتے ہیں، جس کے تحت طلاق بدعت کو ایک مانیتا پراپت ہے۔ لیکن جو سلفی ویوستھا ہے، جو کہ پیوریٹینیکل فارم آف اسلام کہا جاتا ہے، اس میں اس ویوستھا کی مانیتا ہی نہیں ہے، اور اس پرتھوی پر اتنے بڑے بڑے جو اسلامک راج ہے جہاں پر اسلام ہی ان کا اسٹیٹ ریلیجن ہے، وہاں پر بھی اس ویوستھا کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اس کی مانیتا نہیں دیتے دیا گیا، اور وہ 86 کے بعد ہی نشچت ہوئی، کیونکہ کانگریس کو اس سمے اس کا راجنیتک استعمال کرنا تھا، اور یہ ایک ویلو کی طریقے سے استعمال کرنے والا انہی کا ایک گروپ تھا جس کو کھڑا کیا گیا، اور اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 70 سال تک اس دیش کے اندر یہ کپرتھا چلتی رہی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حنفی ویوستھا کے تحت یہاں پر لوگ اس کی مانیتا زیادہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ سنی اور حنفی اس میں سے ماننے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر ہیں۔ تو ایک بہت پرانا گانا ہے کہ مجدار میں نیا ڈوبے تو ماجھی پار لگائے، ماجھی جو نہ ڈوبوئے اس کو کون بچائے۔ تو جہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کام تھا مہیلاؤں کے حقوقوں کی لڑائی لڑنا، ثابت ہو گیا ہے کہ حقوقوں کی لڑائی لڑنا تو دور کی بات ہے، اس کو ڈبونے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قابض کرنے کے لیے اور اس کو مانیتا دینے کے لیے یہ قانون لانا آوشک تھا، اور اسی کے تحت پرتیرودھ کے باوجود اس قانون کو ہم لوگ لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو سیدھے گرفتاری کا اصول ہے وہ اصول اس لیے ہے کہ اس میں کسی نے پیچھے سے حلالہ شبد کا استعمال کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغمبر کی جو دی ہوئی کتھن ہے ان کا ہی نراکرن کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑا پاپ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے جو آیت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی اس سے بالکل سپشٹ ہے کہ 14 سال پورو عرب سماج کے اندر کچھ کریتیاں تھیں، کسٹمری لا کو آبزرو کرتے کرتے وہ کریتیاں اسلام کے ماننے والوں کے بیچ بھی آئیں، اور ان کریتیوں کو کنٹینیو کرنا میرا خیال اس سے بڑا پاپ نہیں ہوگا، کیونکہ اس ویوستھا کے خلاف تو قرآن خود ہے، اور اس آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب آپ کو جناب بدر الدین اجمل قاسمی صاحب کا وہ بیان سناتے ہیں جب ان کو پارلیمنٹ میں 3 طلاق بل پر بولنے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو رسوا کیا، اور اس کے بعد 13ویں شاہی امام احمد بخاری صاحب کا اور جناب وحید الدین خان صاحب کا بیان بھی سنائیں، ان کا کیا موقف رہا 3 طلاق کہہ دینے پر، اور اس کے قانون بننے تک ان کا کیا موقف رہا ہے۔ لیکن میں اکیلے ملنا چاہوں گا، آپ مجھے ٹائم دیجیے گا۔ جو بکس نہیں، آپ نے جو بکس ریفر کیا میڈم، وہ ہمارے اسلام کی، جیسے آپ نے کہا یہاں حنفی 70% حنفی لوگ رہتے ہیں، جو آپ نے بک ریفر کیا وہ
10% मुसलमानों को जो लोग नुमाइंदगी करते हैं, जो इस्लाम के अंदर इंटरप्रेट करते हैं, मैं आपके साथ आके बैठूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सही किताबें कौन सी है जो आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगी तो मुझे भविष्य में बहुत कुछ आपसे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। नहीं, सलफी देखिए, सलफी वो लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान में हम सल्फियों के साथ नहीं है। हिंदुस्तान में हम सल्फियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको दहशतगर्द करार दे चुकी है। हम सल्फियों के साथ नहीं है, हम सल्फियों के साथ सेक्टर के साथ नहीं है, हम उनके अकीदे को नहीं मानते। आज पूरे हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वही सल्फी सेक्टर करा रहा है, प्रूव हो रहा बार बार। उसका रेफरेंस देंगे, मैं इस हाउस में कम से कम नहीं मानूंगा। मैं बैठूंगा बाद में, आपको बताऊंगा कि आप उसको देखिए और सही नजरिए से आप देखेंगी तो इस्लाम से आप बहुत जल्दी बहुत करीब हो जाएंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी। नहीं, हम लोग इसमें तलाक़े बिद्दत को कबूल किया गया है। आप आयत बताइए मुझे। देखिए, आप ये डिबेट करेंगे, मैं इसके लिए नहीं तैयार होकर आया, लेकिन मैं आपको एक मिनट मैडम, एक मिनट, तलाक़े बिद्दत इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। तलाक़े बिद्दत इस्लाम में 3 तलाक को इस्लाम ने माना ही नहीं है। एक मिनट, लेकिन मैं एक बात कहूंगा मैडम लेखी जी, मैं एक बात कहूंगा, मीनाक्षी जी मेरी बात है, डिबेट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप ये बताइए, एक आदमी को मैडम बंदूक खरीदने की लाइसेंस दी गई, इसलिए तो नहीं है ना कोई सारे लोगों को निकल के गोलियों से मार दे, ये इसलिए। कहने का मतलब है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर पहले से ही काम कर रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला न देना पड़ता इस तरह का। हम यहाँ खड़े नहीं होते भाई। नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं, लेकिन इज्तिहाद के दरवाजे बंद नहीं हुए थे। आप इज्तिमाई तौर से कोई फैसला लेते, तमाम लोग इस मसले को रखते, क्योंकि आपके पर्सनल बोर्ड के मेंबर्स में अहले हदीस भी हैं और उन अहले हदीस की यहां एक वक्त में 3 तलाक अगर दी जाती है तो उसको एक ही माना जाता है। उनकी बुनियाद कुरान और हदीस है, और बाकी जो मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो पर्सनल बोर्ड में हैं, उनकी बुनियाद भी हदीस और कुरान है। तो गलत आप क्या ये कहेंगे कि अहले हदीस गलत हैं, जब अहले हदीस आपके पर्सनल बोर्ड के मेंबर थे और उनके यहाँ यही तरीका राइज है कि एक वक्त में अगर कई तलाक़ें दी गई तो वो एक ही मानी जाएंगी, तो आपने इस पर गौर क्यों नहीं किया और मुसलमानों को आज सड़क पर लाकर क्यों खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? ये इसकी वजह है पर्सनल बोर्ड के वो मेंबर जिनसे मैंने अर्ज किया कि अपनी सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए उन्होंने मुसलमानों को यहाँ पर मसला ये है कि तलाक आदमी कहता है गुस्से में, तो गुस्से में जो कहा जाता है उसका एतबार नहीं है, एक शुमार किया जाएगा वो। ये मैं सही मानता हूँ, और इसमें उन्होंने कुछ कट्टरपन दिखाया है, उससे मसला पैदा हुआ है। यानी अगर सल्फी मसलक की बात करें, जिनके यहाँ अगर हम 3 बार तलाक कह देते हैं एक बैठक में, एक मीटिंग में, तो उसे एक शुमार किया जाएगा। यानी 3 माह की जो मुद्दत बताई जा रही है कि सल्फी मसलक के नज़दीक कि 3 माह की मुद्दत होनी चाहिए, तो फिर क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को जिस तरह से वो स्टैंड अपना ले रहे हैं, तो क्या उनको खुद इसमें गौर करने की ज़रूरत है, अपना फैसला बदलने की ज़रूरत है? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है तो गलबा है हनफियों का। अगर अलहदी हज़रात का गलबा होता तो नौबत नहीं आती। मैं बहुत मैंने पढ़ा है इसको। मैं ये कहूँगा कि इस मामले में सलफी हज़रात का, अलहदी हज़रात का मसलक सही है और हनफी हज़रात का जो मसलक है वो दुरुस्त नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को रुजू कर लेना चाहिए अहले हदीस जो सल्फी का मसलक है उससे। यही कहूँगा, मैं खुद यही कहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चाहिए कि सलफी मसलक को इख्तियार कर ले, जिसमें 3 तलाक को गुस्से पर मामूल करते हैं और उसको एक शुमार करते हैं, सही मसला है।